وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اور اگر تم اس کتاب کی کلام الہی ہونے میں شک کے، یہ جو کتاب میں نے اپنے محبوب پہ نازل کی ہے، اگر تمہیں شک ہے اس کے کلام الہی ہونے میں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اگر تمہیں یہ شک ہے، جس کو ہم نے اپنے محبوب بندے پر نازل کیا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس کی مانند کوئی اور صورت بنا کر لے آؤ، اس کی طرح کی کوئی اور صورت بنا کر لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو اگر تم سچی ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، سو اگر تم نہ کر سکے اور تم ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اعدت للکافرین، جس کو کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو چیلنج کیا کہ اب اگر تمہیں اس کتاب کے کلام الہی ہونے کے اوپر شک ہے کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنے دیتے تھے کہ یہ آپ نے خود گھڑ لی ہے، یہ کتاب جن سی ہے، یہ آپ نے خود گھڑی ہوئی ہے، یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ تو پیچھے آپ سب سے پہلے آپ نے مومنوں کا ذکر پڑھا، اس کے بعد آپ نے کافروں کا ذکر پڑھا، اس کے بعد اللہ پاک نے 13 آیات کے اندر منافقوں کا ذکر کیا، منافقوں کی نشانیاں بتائیں، ان کی کیفیات بتائیں، ان کے حالات بتائے، ان کے مزاج بتائے کہ وہ کس طریقے سے صحابہ کرام کا بھیس بدل کر منافق جن سے صحابہ کرام کے اندر بیٹھا کرتے تھے۔ پھر ان کے اوپر جو شرعی حکم ہے وہ بیان کیا کہ کافروں کے اوپر کیا ہے اور مومنوں کے اوپر کیا ہے اور منافقوں کے اوپر کیا ہے، منافق کس کس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں جس کا فائدہ کافر نہیں اٹھاتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو مخاطب کیا اور اپنے خالق اور رب اور وحدہ لا شریک ہونے پر دلیل قائم کی، جو پچھلے 2 درسوں کے اندر آپ لوگوں کے سامنے تفصیل سے بیان ہوا۔ اب اس پر دلیل قائم کی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اب اس پر دلیل قائم کی کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس کلام کو اس نے اپنے محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، قرآن جن سے، اور اس کے اندر، اس قرآن کے اندر بھی ویسے تو آپ کی رسالت کے ان گنت بے شمار دلائل ہیں، مگر بذات خود قرآن بھی آپ کی رسالت پر ایک بہت بڑی دلیل ہے، بہت بڑی دلیل ہے۔ مثلا کہ عرب جو تھے یہ اپنی فصاحت اور بلاغت کے اوپر بڑا فخر کیا کرتے تھے
کہ جو فصاحت اور بلاغت ان کے پاس ہے یہ دنیا میں کسی اور کے پاس یہ ہے ہی نہیں. اس لیے یہ لوگ باقی ساری دنیا کو اجمی کہتے تھے. یہ اجمی ہے ساری جن سے. جو فصاحت اور بلاغت ہمیں حاصل ہے وہ پوری دنیا میں وہ علم اور وہ اشعار اور فی البدی کلام، یہ ایسا کلام کہتے تھے کہ پوری دنیا میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں تھا. عرب کے لوگوں کا جو ان سے ان کا ایسی فصاحت اور بلاغت تھی. مگر اس کے باوجود اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے انہوں نے خدا کا فرمان سنا تو یہاں آ کر ان کی ساری فصاحت اور ان کی ساری بلاغت زیرو ہو گئی، بالکل ختم ہو گئی. کیونکہ وہ خدا نے تو کہا تھا نا کہ اس قرآن جیسا کوئی لاؤ، پھر کوئی کتاب بنا کر لے آؤ. وہ ایک چھوٹی سی صورت بنا کر لانے پر بھی عاجز ہو گئے. اب انہوں نے کیا کیا کہ جب وہ اس چیلنج کو پورا نہ کر سکے، کیونکہ وہ فصاحت اور بلاغت میں تو پوری دنیا میں مشہور تھے، کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. تو اب جب انسان اس طرح خجالت یا ذلیل ہوتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ پھر وہ لڑتا ہے. پھر وہ لڑائی میں کہاں تک جاتا ہے؟ جنگ تک چلا جاتا ہے. پھر جنگیں شروع ہو گئیں تو وہ پھر لڑائی کے اوپر آ گئے. تو اب اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دعویٰ تھا اس کا سچا ہونا بھی ظاہر ہو گیا کہ ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا کلام ہی نازل ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ پوری دنیا میں مشرق اور مغرب کوئی ان کے کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، مگر یہاں وہ ایک دو سطریں بنا کر لانے پر عاجز ہو گئے، وہ بنا ہی نہ پائے. یہ بھی قرآن کا اعجاز ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. یہ حضور کا معجزہ ہے. اچھا، تو جس طرح پچھلی آیات میں پچھلے جو دو دروس کے اندر آپ نے دیکھا کہ آسمان سے یہ بتایا گیا تھا کہ آسمان سے پانی نازل کرنا اور اس کے زرعی اجناس کو اگانا یہ صرف اللہ کا کام ہے، یہ کام اور کوئی نہیں کر سکتا. یہ بھی اس کے خالق ہونے کی دلیل ہے کہ کوئی اس نظام کو چلا رہا ہے، اس نظام کو. تو اسی طرح ان آیتوں میں یہ بتایا کہ ایسا فصیح اور بلیغ کلام، جو کلام غیبوں کی خبروں کے اوپر مشتمل ہو، غیب کی خبریں اور علوم و معارف پر مشتمل ہو، معرفت کی باتیں، وہ صرف قرآن کریم ہے. کوئی شخص اس کلام کی مثل یا نظیر لانے کے قابل ہی نہیں ہے، نہیں لا سکتا. اور یہ جو آیات ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بھی دلیل ہیں، اور خدا کے کلام کہ قرآن اللہ کا کلام ہے یہ اس کے اوپر بھی دلیل ہے. اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. فرمائیے اگر تمام انسان اور جن اس قرآن کی مثل لانے پر جمع ہو جائیں، محبوب اب آپ فرما دیجئے روئے زمین کے تمام انسان اور تمام جن اگر اس قرآن کی مثل لانے پر جمع ہو جائیں تو وہ اس کی مثل نہیں لا سکیں گی، خواہ وہ سب آپس میں ایک دوسرے کی مدد کو اکٹھے ہو جائیں.
تب بھی وہ اس قرآن کی مثل نہیں لا سکیں گے۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ یعنی کہ اگر یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ گھڑ لیا گیا ہے، تو لائیں نا اس کی مثل کو لے کر آئیں۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ کا فرمان پہلے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، ہرگز نہیں۔ تمام روئے زمین کے انسان اور جن اگر اکٹھے ہو جائیں اور آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کو بھی تیار ہو جائیں، تب بھی وہ اس قرآن کی مثل نہیں لا سکیں گے۔ اچھا، اب جب وہ اس قرآن کی مثل لانے سے عاجز رہے، کیونکہ حضور کو تانے دیتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتے تھے کہ یہ کلام خدا کا نہیں، یہ آپ نے خود گھڑا ہے اپنے پاس سے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس چیلنج کے اندر جو چیلنج کیا تھا ان کو، اس میں تھوڑی کمی کر دی۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوب اب ذرا ان کو یہ کہہ دیجئے، پہلے تو پوری کتاب کا تھا نا، اب ذرا ان کو کہہ دیجئے فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، تو تم چلو قرآن نہیں نا، اس قرآن کے اندر جتنی صورتیں ہیں 114، تم ایسا کرو 10 صورتیں بنا کر لے آؤ، کیونکہ تمہاری فصاحت اور بلاغت کے قریب تو کوئی پہنچتا نہیں ہے، تو تم کہہ رہی ہو کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے، تو چلو قرآن تو نہیں بنا کے لائے، اب 10 صورتیں لے آؤ۔ اچھا، اب جب وہ 10 صورتیں بھی نہ لا سکی، تو اب اللہ پاک نے جو چیلنج کیا تھا اس میں اور کمی فرما دی۔ اللہ نے اور کمی فرما دی، فرمایا کل فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، محبوب آپ ان کو کہہ دیجئے چلو پورا تو تم کتاب نہ لا سکے، اس جیسی 10 صورتیں بھی نہ لا سکے، چلو پھر اب ایک صورت ہی لے آؤ، ایک صورت ایسی بنا کے لے آؤ۔ اگر یہ خدا کا کلام نہیں، کسی بندے کا گھڑا ہوا کلام ہے تو تم بھی گھڑ لاؤ، اگر کسی بندے کا گھڑا ہوا ہے تو قرآن نہیں لا سکی، تم اس میں فیل ہو گئے، 10 صورتیں بھی نہ لا سکے، اس میں بھی فیل ہو گئے، اب ایک صورت ہی لے آؤ۔ اب یہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن ایک صورت۔ اچھا، اب جب وہ ایک صورت بھی نہ لا سکی، ایک صورت بھی، تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بے مثال سے اللہ پاک نے فرمایا کہ محبوب اب ذرا فرما دیجئے فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، یہ منکر اس کی مثل ایک بات ہی لے آئیں، ایک آیت ہی لے آئیں، جی، تو وہ ایک آیت بھی نہ لا سکی۔ اور یہ تمام مکی صورتوں کی آیات ہیں جن میں قرآن مجید کی مثل لانے کا چیلنج کیا گیا، یہ ساری مکی صورتوں کی آیات ہیں، جی۔ اچھا، تو اب کیونکہ سورہ جو بقرہ ہے یہ مدنی صورت ہے، یہ جو ساری آیات تھیں یہ مکی صورتوں کی ہیں، اور سورہ بقرہ مدنی صورت ہے۔ اب اس مدنی صورت میں اس چیلنج کا دوبارہ ذکر کیا گیا، کیوں؟ کیونکہ وہاں تو تھے صرف کفار، اب ادھر کفار بھی تھے، ادھر یہود بھی تھے، ادھر عیسائی بھی تھے، ادھر منافق بھی تھے، مدینہ طیبہ میں ادھر تو سارے تھے جون سے۔ تو اب تاکہ باقی کفار اور مشرکین کے سامنے بھی قرآن مجید کا معجزہ اور حجت ہونا جون سے یہ ظاہر ہو جائے سب کے سامنے جون سے۔ اچھا، اب مشرکین عرب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت مخالف تھے، سخت دشمنی رکھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن مجید کی صورتوں جیسی ایک صورت لانے کا چیلنج دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ محبوب ان کو پہلے سے ہی ایک غیب کی خبر بھی دیتے ہیں، آپ ایک غیب کی خبر بھی دیتے ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ،
اب وہ پہلی ساری صورتیں جن میں چیلنج کیا گیا تھا، پہلے قرآن کا، پھر 10 صورتوں کا، پھر ایک صورت کا، پھر ایک آیت کا، اب مدنی صورت میں، اب جب وہاں سارے لوگ ہیں تو اب اس میں ایک غیب کی خبر بھی دے دی گئی. یعنی اگر تم اس کتاب جس میں تم شک کر رہے ہو، جس کو ہم نے اپنے محبوب کے اوپر نازل کی ہے، تم اس کی مانند کوئی اور صورت بنا کے لے آؤ جی، اور اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو اگر تم سچی ہو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم نہ کر سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز نہ کر سکو گے. یہ غیب کی خبر تھی، محبوب ذرا ان کو بتا دیجئے، یہ نہیں کر سکیں گے، یہ نہیں کر سکیں گے. بھئی وہ تو قرآن کے پہلے ہی خلاف تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے ہی دشمن تھے. وہ ایک صورت گھڑ کے ہی لے آتے، بنا کے ہی لے آتے. مگر یہ قرآن کا اعجاز اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں، کسی بھی کیفیت میں جیسی بھی تحریر تھی وہ لا ہی نہ سکی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکل گیا تھا کہ یہ نہیں لا سکیں گے، یہ نہیں لا سکیں گے، یہ نہیں لائیں گے. وہ سارے مل کر ایک سینٹنس بنا لیتے. ایک بات ہے کہ نہیں ہے، ایک سینٹنس بنا لیتے. وہ اس بات پر اکٹھے ہی نہیں ہو سکے، اس بات پر اکٹھے ہی نہیں ہو سکے، یا عقلیں ان کی سلب کر لی گئیں جو ان سی ہے، تو جس کو کافروں کے لیے جو ان سے تیار کیا گیا تھا. خیر، اچھا، اب جو ان سے اب اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی پیشن گوئی بھی کر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کہ یہ نہیں لا سکیں گے. حالانکہ یہ جو قرآن ہے انہی کی زبان اور انہی کی لغت میں نازل ہوا تھا، اس کے باوجود نہ لا سکے، انہی کی لغت. اگر اس کی مثل لانا ان کے لیے ممکن ہوتا اور وہ اس کی مثل لے آتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت کو باطل کرنا اور آپ کے صحابہ کو آپ سے متنفر کرنا ان کا مقصد ہی یہ تھا. تو جب وہ اس کی مثل لانے سے عاجز رہے تو ظاہر ہو گیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ ہی کا کلام ہے، اور اس کے ساتھ مقابلے میں کھڑا ہونا مخلوق کی قدرت میں ہی نہیں ہے، قدرت میں ہی نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ قیامت تک باقی رہے گا، قیامت تک. اگر آپ غور کریں تو جو انبیاء سابقین تھے، پہلے انبیاء جو تھے اپنے اپنے زمانے میں ان کو معجزات دیے گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضاء دیا گیا اور ان کو عصا دیا گیا جو ان کے ہاتھ میں اژدہا بن جایا کرتا تھا. وہ عصا آپ سب نے پڑھا قرآن کے اندر. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ مادرزاد اندھوں کو بینائی عطا کرتے تھے اور برس والے مریضوں کو شفا دیتے تھے اور مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے جی. تو اچھا، مگر ان کے یہ معجزات جو ان سے تھے، جو اصل چیز ہے سمجھنے کی، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تاریخ کے سب سے بڑے جادوگر پائے جاتے تھے، بلکہ جادوگروں کا سردار سامری بھی انہی کے دور میں پایا گیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات بھی ویسے ہی دیے گئے جو جادو کا ویسے ہی مقابلہ کر سکے، لوہے کو لوہا کاٹتا ہے. اچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حکمت بہت عروج پر تھی. ایسی حکمت، ایسے حکیم دنیا میں موجود تھے کہ ان کا جواب نہیں تھا. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات بھی ویسے ہی دیے گئے کہ جو کوئی حکیم کسی کا علاج نہ کر سکے. مادرزاد اندھے کو ہاتھ پھیرنا تو آنکھیں ٹھیک ہو جانی، بینائی آ جانی. کوڑ اور مرض جس کا اس زمانے میں کوئی علاج ہی نہیں تھا، تصور بھی نہیں تھا، ہاتھ پھیرنا تو وہ ٹھیک ہو جانا.
بلکہ یہ تو دور کی بات، ایسی جہاں پر حکمت ختم ہو جائے کہ مردے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ کر دیتے تھے، ایسے معجزات دیے جو کوئی حکیم اور کسی حکیم کے پاس ان چیزوں کا علاج ہی نہیں تھا. اور موسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات دیے کیونکہ اس وقت جادوگر تھے، ایسے معجزات کہ وہ وہاں وہ جادوگر بھی عاجز، وہ 12,000 اژدہے جون سے تھے، وہ موسیٰ علیہ السلام کا اکیلا عصا جون سے وہ ایک سانپ بن کر 12,000 اژدہے کھا گیا. قرآن کہہ رہا ہے جن سے. اچھا، مگر جو اصل چیز ہے وہ یہ کہ اس طرح بے شمار نبیوں کی مثال نہیں، مگر ان کے یہ جو معجزات تھے یہ صرف ان کی حیات اور ان کے زمانے تک قائم اور حجت رہے، صرف ان کی حیات تک. اور جب یہ انبیاء علیہ السلام ظاہری نگاہوں سے رخصت ہوئے تو یہ معجزات بھی ان کے ساتھ رخصت ہو گئے. وہ نبی گئے تو وہ معجزات بھی گئے نا، وہ ید بیضاء بھی گیا، وہ عصا بھی گیا، وہ مردوں کو زندہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کرنا، مادرزاد اندھے کو بینائی عطا کرنا، وہ بھی ساتھ ہی چلے گئے. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی قرآن پاک اسی طرح معجزہ ہے جس طرح آج سے 1400 سال پہلے معجزہ تھا، ویسے ہی قرآن آج بھی معجزہ ہے. تب بھی قرآن مجید کی کوئی نظیر اور مثال نہ لا سکا اور نہ اب تک لا سکا اور نہ لا سکے گا. حالانکہ آج علم کی کوئی کمی ہے؟ سوچنے کی ایک بات ہے، آج کوئی علم کی کمی ہے؟ علم و فنون آج تو وہاں ترقی کر گئے ہیں جہاں تصور بھی نہیں تھا کبھی لوگوں کا کہ یہاں تک سائنس یا علم ترقی کر. آج حضور کے مخالف تھوڑے ہیں، پہلے سے بھی زیادہ مخالف ہیں حضور کے. مگر چونکہ یہ قرآن کا اعجاز ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ 1400-1500 سال گزرنے کے بعد بھی فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور اگر تم نہ کر سکو تم ہرگز نہیں کر سکو گے. آج تک کہاں سائنس، کہاں ہزاروں پی ایچ ڈی لوگ پوری دنیا کے اندر اتنی بڑی یونیورسٹیز میں ایک آیت بنا دیتے، مگر نہیں بنا سکیں گے. بنانے کی توفیق ہی نہیں ہوگی، ٹائم ہی نہیں ملے گا. وہ اس بات پر یہ خدا کا نظام ہے، یہ اللہ کا اعجاز ہے، اس قرآن کا اعجاز ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے کہ نہیں لا سکیں گے. تو قرآن نے پہلے کہا ذرا اس قرآن جیسی کتاب لے آؤ، نہیں. چلو اب 10 سورتیں لے آؤ، نہیں. ایک سورت لے آؤ، نہیں. ایک آیت لے آؤ. اور جب مدینہ طیبہ میں آپ سرکار تشریف لائے تو فرمایا اب لاؤ نا، ایک سورت لاؤ نا، مگر تم نہیں لا سکو گے، ہرگز نہیں لا سکو گے. اور آج 1500 سال گزرنے تک بھی وہ نہیں لا سکے. تو آگے فرمایا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. تو پھر اب جب مان جاؤ کہ یہ رسول ہیں، یہ نبی ہیں اور یہ خدا کا کلام ہے، یہ کسی بندے کا کلام، کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، مان جاؤ. اور اگر ابھی بھی نہیں مانتے اس دلیل کے اوپر بھی تو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو پھر اس آگ سے بچو. اس آگ سے آپ آگ جلاتے ہیں تو اس میں کیا ڈالتے ہیں؟ لکڑیاں. اس آگ سے ڈرو جس آگ کے اندر ہم پتھر اور انسانوں کو ڈالیں گے، انسانوں کو، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے اور جس کو کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے. تو ان پتھروں سے جو مراد ہے وہ مفسرین نے یہ لی ہے کہ وہ بت ہیں جن کو بنا کر یہ کافر ان کو سجدہ کیا کرتے تھے، ان بتوں کی پرستش کرتے تھے. وہ بت ہیں جن بتوں کو آگ کے اندر ڈالا جائے گا. اچھا، بتوں کو اس لیے آگ میں ڈالا جائے گا تاکہ وہ جو کافر اور مشرکین ہیں ان کی زیادہ
ذلت اور رسوائی ہو اور یہ واضح ہو کہ جن بتوں کو تم اپنا نجات دہندہ سمجھتے تھے وہ تو خود اپنے آپ کو عذاب سے نہیں بچا سکتے، آگ سے نہیں بچا سکے تو تمہیں آگ سے کیا بچائیں گے۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔